کیا شیعوں نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا؟ اور جو خطوط امام حسین علیہ السلام کو کوفے والوں نے لکھے، کیا وہ خطوط وجہ بنے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی؟ اور کیا قاتلان امام حسین علیہ السلام کا تعلق شیعت سے تھا یا وہ شیعہ عقیدہ رکھتے تھے؟ ان تمام سوالات کا جواب مشہور سنی کتب کے روایات کی روشنی میں اس ویڈیو میں دیا جائے گا۔ اہل سنت کی مشہور تاریخ طبری کے مطابق قاتلوں میں جو مشہور نام ہیں جیسے شمر، عمر ابن سعد، انس، شبس بن ربیع، حسین بن نمیر، ان میں سے کسی کے بارے میں کسی کتاب میں نہیں ہے کہ یہ کبھی شیعان علی علیہ السلام رہے ہوں۔ صرف مولا علی علیہ السلام کی حکومت میں رہنا یا ان کے ساتھ جنگ پہ جانا شیعہ ہونے کو ثابت نہیں کرتا ہے، بلکہ یہ تو اس لیے تھا کہ آپ سب مسلمانوں کے خلیفہ تھے، چاہے وہ پہلے 3 خلفاء کو مانتے تھے یا نہیں، کیونکہ ہرگز ایسا نہیں تھا کہ کوفے کے مسلمان جو پہلے 3 خلفاء کے دور میں تھے وہ مولا علی کے زمانے میں سب ختم ہو گئے یا عقیدہ تبدیل کر لیا۔ ایسا نہیں تھا، بلکہ انہوں نے چوتھی جگہ پہ امام علی کو مانا، اور امام بھی نہیں بلکہ صرف مسلمانوں کا چوتھا خلیفہ سمجھا، جبکہ شیعہ صرف وہ تھے جو آپ کو خلیفہ بلا فصل مانتے تھے، اور وہ تعداد میں کم تھے۔ حتیٰ کہ مولا علی کی حکومت میں رہنا، خطوط لکھنا یا مولا کے ساتھ مل کر جنگ کرنے سے بھی شیعہ ہونا ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ بہت سارے یزید کے مقابلے میں مولا حسین کو ترجیح دے رہے تھے، اور یہ نہیں تھا کہ تیسرا معصوم امام سمجھ کر بلا رہے تھے۔ ہاں، جو اس عقیدے سے بلا رہے تھے وہ شیعہ تھے، جیسے حبیب ابن مظاہر، المسیب، عبداللہ بن وائل وغیرہ۔ یہ سب امام کے ساتھ شہید ہوئے، اور ہانی بن عروہ جیسے لوگوں کو کوفے میں ہی شہید کر دیا گیا، اور مختار ثقفی جیسے لوگوں کو زندان میں ڈال دیا گیا۔ یہ سب کے سب علی الاعلان عقیدتاً اور عملاً امام علی علیہ السلام کے شیعہ تھے۔ اس غلط فہمی کا ازالہ ضروری ہے کہ کوفے والوں کی اکثریت اس وقت ہرگز شیعہ نہیں تھی، بلکہ وہ مولا علی کو چوتھا خلیفہ مانتے تھے، اور خط بھی زیادہ تر کوفے والوں کے تھے، ان میں خالص شیعہ بہت کم تھے۔ اس سے بھی بہت زیادہ اہم بات یہ ہے کہ اگر کوئی واقعتاً حقیقی قاتل پہچاننا چاہتا ہے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ امام حسین علیہ السلام نے مدینہ کس قاتل کے خوف سے چھوڑا، پھر اسی طرح حج کیے بغیر مکہ کس قاتل کے خوف سے چھوڑا۔ اور اگر کوفے سے آنے والے خطوط کو ہی اہمیت دی جائے تو ان خطوط میں امام حسین علیہ السلام کو کوفے آنے کی دعوت دی گئی تھی، اور وہ اس وقت کہ جب وہ مکہ پہنچ چکے تھے، لہٰذا مدینے سے روانہ ہونا، مدینے کو چھوڑنا، اس کی وجہ کوفے سے آنے والے خطوط نہیں تھے، بلکہ یزید ابن معاویہ کا بیعت طلب کرنا اور بیعت سے انکار کی صورت میں امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ کربلا میں بھی
قاتل وہی ہے جو اول دن سے بیعت کا طلبگار تھا۔ سفر امام حسین علیہ السلام کی وجہ یزید کا آپ علیہ السلام کے قتل پر آمادہ ہونا تھا، نہ کہ کوفے سے آنے والے خطوط۔ جس طرح اس زمانے میں بنی امیہ کے پٹھو ابن زیاد کے ذریعے خوف اور لالچ دے کر کوفے کے سپاہیوں کو لشکر یزید میں شامل کیا گیا، اسی طرح بنی امیہ کی اولاد آج بھی قتل حسین کو شیعوں پر ڈال کر اصل قاتل کو چھپانے کی ناکام کوشش کرتے ہیں، اور یہ وہی لوگ ہیں کہ جو گاہے بگاہے یزید ملعون کے لیے رضی اللہ تعالی عنہ جیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ایسے تمام یزید کے حمایتیوں ناصبیوں کو اپنے باپ ابن تیمیہ کی کتاب منہاج السنہ میں یہ پڑھ لینا چاہیے کہ ابن تیمیہ قاتلان حسین ناصبیوں کو قرار دیتا ہے، جبکہ خود لکھتا ہے کہ شیعان حسین نصرت کر رہے تھے۔ تو ذرا پہلے اپنے بزرگ کے کلام کو دیکھ لینا چاہیے۔ اور شیعان علی ابن ابی طالب کا قتل عام تو یزید کے باپ معاویہ کی زندگی میں ہی شروع ہو چکا تھا۔ امام حسن علیہ السلام کے ساتھ صلح کے بعد زیاد بن ابیہ کو گورنر بنا کر معاویہ نے کوفے سے حج بن عدی، عمرو بن حمق وغیرہ کا خاتمہ کروا دیا۔ کچھ قتل ہو گئے، کچھ موصل اور خراسان بھاگ گئے، بہت سارے جیلوں میں ڈال دیے گئے۔ بعض نے لکھا ہے کہ قتل امام کے زمانے میں 12,000 شیعہ جیلوں میں تھے۔ کچھ کو ناکہ بندی کے ذریعے امام تک نہیں جانے دیا گیا، اور جو پہنچ گئے وہ شہید ہوئے۔ یہاں تک کہ اصحاب شہداء میں سب کے سب کوفے کے ہیں، سوائے ایک دو کے۔ ان مظالم کی وجہ سے کوفے میں شیعوں کی تعداد اتنی کم ہو گئی تھی کہ ابن عباس نے، کہ جو رسول اللہ کے چچا تھے، امام حسین علیہ السلام کو یمن جانے کا مشورہ دیا تھا، کیونکہ وہاں شیعان علی زیادہ تھے۔ خلاصہ یہ کہ قاتلان حسین وحشی، درندے، لالچی، گھٹیا تھے، جن کا کوئی مذہب نہیں تھا، اگرچہ ظاہر میں عام مسلمان، بلکہ بعض تو صحابہ بھی تھے اور بعض صحابہ کی اولادیں تھیں، لیکن صحابی فقط صحبت سے صحابی نہیں ہوا کرتا، دراصل مودت اہل بیت کا حق ادا کرنے والا ہی سچا دوست اور صحابی ہوا کرتا ہے، نہ کہ قاتلان نواسے رسول۔ ناصبی لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اور اپنے بزرگوں کے سر پہ سے امام حسین علیہ السلام کے قتل کا الزام ہٹانے کے لیے صرف اس بات کو استعمال کرتے ہیں کہ کوفے والوں نے امام حسین علیہ السلام کو خطوط لکھ کر بلوایا۔ تمام اہل سنت برادران کو اپنی کتب کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ جن میں یہ روایات موجود ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے یوم عاشور نہیں کہا کہ اے آل ابی سفیان کے شیعوں، یا جس میں ہے کہ جب بریر نے مظلوم کربلا کے لیے پانی طلب کیا تو اشقیہ نے کہا کہ جیسے عثمان پیاسا مرا تھا ویسے حسین بھی پیاسا رہے گا، یا جس میں ہے کہ زہیر بن قین سے کہتے تھے کہ تو عثمانی تھا، تو حسین کے ساتھ کیسے مل گیا، یا کہتے تھے کہ حسین ہم تیرے بابا کے ساتھ بغض کی وجہ سے تجھے قتل کریں گے۔ ان جیسی سب روایات واضح کر رہی ہیں
کہ قاتل حسین کس عقیدے کا مالک تھا۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔